Ms. Bashani, I will be jumping straight to the questions for this program. So there has been a lot of discussion on media to Gilgit and its future in Pakistan. So can you please give us some information as to what this is all about? یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ جس کو آپ گلگت کہا ہے آپ نے نا, یہ اس کا پورا نام ہے گلگت بلتستان. اوکے. اینڈ آج کل یہ ڈسکشن میں اس لیے آیا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو کہ یہ جو گلگت بلتستان ٹیریٹوری ہے اس کے فیوچر کے بارے میں جو ہے وہ دے ہیڈ ٹو پروپوز, اور وہ کمیٹی نے جو ہے وہ رپورٹ سبمٹ کی ہے. تو اس کے نتیجے میں اب ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کون کون سے آپشن ہیں اس کے فیوچر کے بارے میں. اب ظاہر ہے ہمارے بہت سارے آڈینس ہیں جنہوں نے کبھی گلگت بلتستان کا نام ہی نہ سنا ہوگا یا کیا یہ ہے, تو تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان جو ہے نا نادرن ایریاز میں پاکستان کے جو ہے ایک پٹی ہے, یہ تقریباً 28,000 مربع میل علاقہ ہے, اور یہ چین اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت سی پیک چل رہا ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور فیمس, وہ پورے کا پورا اس سے گزرتا ہے. دیٹس دا کنیکٹنگ پوائنٹ ویئر دا چائنیز انٹر انٹو دا ٹیریٹوری آف گلگت بلتستان, اینڈ دین وہاں سے گزرتا ہوا یہ جو ہے وہ بلوچستان کی طرف جاتا ہے. تو اس کی جو امپورٹنس ہے, جیسا کہ سی پیک کی بہت جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بہت بڑی امپورٹنس ہے, تو اس میں امپورٹنٹ ترین جگہ تو گوادر ہے. گوادر از دا پورٹ سٹی جہاں پہ وہ پورٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کا سیکنڈ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ گلگت بلتستان ہے, اس لیے کہ دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ جہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں. اب جب یہ علاقہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اور اسی وجہ سے سیپک کے ہی جو ہے وہ وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہ فیوچر کو جو ہے نا ڈٹرمائن کرنے کا ڈیسیجن کیا ہے. اب یہ انڈیٹرمائن کیوں تھا کہ بیسکلی یہ جو گلگت بلتستان ہے دیٹ واز دی پارٹ اینڈ پارسل آف دی فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. کہ جب وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ایٹ دا ٹائم آف مہاراجہ ہری سنگھ بیفور دی پارٹیشن آف انڈیا ایک اسٹیٹ تھی, ون آف دی لارجسٹ اسٹیٹس ان انڈیا, پرنسلی اسٹیٹ. تو اس کو جو ہے وہ جب ڈویژن ہوئی, پارٹیشن آف انڈیا ہوئی, تو اسٹیٹس کو جو اختیار دیے گئے تھے وہ ایک لمبی کہانی ہم نے کئی دفعہ بیان کی کہ وہ چاہیں تو انڈیا کے ساتھ رہیں یا پاکستان کے ساتھ رہیں یا انڈیپینڈنس رہیں. تو اس وقت جو ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے ہی واز جو ہے وہ انڈیسائیڈڈ. تو وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو ہم یہاں لے آئیں گے تو اصل بات لے جائے گی. اٹس ویری کمپلیکس, لینتھی اینڈ سم ٹائم ایموشنل. تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جب یہ کشمیر میں انڈیسائیڈ ہونے کی وجہ سے مین وائل جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ٹرائبل ریڈرز انٹر ہو گئے کشمیر میں, لڑائی شروع ہو گئی. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ڈیوائڈ ہو گئی 3 حصوں میں. ایک حصہ جو ہے انڈیا کے پاس چلا گیا, دوسرا جو ہے وہ آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں which came ultimately to پاکستان, اور تیسرا یہ تھا گلگت بلتستان. یہ جب وہ کشمیر میں لڑائی ہو رہی تھی تو گلگت کے لوگوں نے جو ہے نا وہ مہاراجہ ہری سنگھ کا جو ریپریزنٹیٹیو تھا وہاں پہ گورنر, میرے خیال میں گنسارا سنگھ نام تھا اس کا, اس کے خلاف جو ہے انہوں نے بغاوت کی, ریبیلین اگینسٹ لوکل پیپل, جس میں زیادہ تر ملٹری مین تھے, ایکس ملٹری مین تھے, with the help of the Pakistani military people, men and officially and unofficially. وہ کر کے تو انہوں نے اس کو نکال دیا. نکال کے تو یہ گلگت بلتستان کی جو ٹیریٹوری تھی اس پہ انہوں نے اپنی ایک جو ہے نا یہ ایک ٹرانزیشنل ٹائپ آف گورنمنٹ ڈکلیئر کر دی, جو کہ 15-16 دن تک رہی, یعنی این انڈیپینڈنٹ, کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ اپارٹ فرام پاکستان اور اپارٹ فرام آزاد کشمیر. تو وہ پھر 15-16 دن کے بعد پھر ان کا جو ہے وہ آزاد کشمیر, جس کو آفیشلی جو ہے نا وہ جموں اینڈ کشمیر, آزاد جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں, یعنی ہے تو وہی جموں اینڈ کشمیر, اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, لیکن اس کے پیچھے آزاد کا لفظ لگا کے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ گلگت بلتستان جو ہے
یہ بھی چونکہ کشمیر کا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے، اس لیے جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے وچ دے کالڈ ایٹ دیٹ ٹائم ریولیوشنری گورنمنٹ، یہ اسی کو چلائے گی. ٹھیک ہے. لیکن از ویری انکلیئر اینڈ دیر آر سو مینی تھنگس کہ جن کے پہ پردہ ہے، اصرار ہے. یو کین ناٹ سے اینی تھنگ ود 100% کلیئرٹی. لیکن یہی چونکہ اس وقت کمیونیکیشن گیپ تھا، یہ ریموٹ ٹیریٹوریز تھی. دیر واز اونلی ون روڈ وچ واز موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ ٹریول کے قابل نہیں ہوتی تھی. کمیونیکیشن کے اور ذرائع جو ریڈیو، ٹی وی اور ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے. ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز نو ایئرپورٹ ان گلگت. تو یہ بہت ہی ہلی، اتنا بڑا ہلی ایریا ہے کہ اف یو گو دیئر سم ٹائم اینڈ اف یو آر ناٹ ان ویری ویری ساؤنڈ ہیلتھ یو مے ہیو سم کائنڈ آف ریسپیریٹری بریدنگ پرابلم. تو وہ پھر ایسے جو ہے وہ ٹیریٹوری کے ساتھ کمیونیکیشن آزاد کشمیر کے لوگوں کے اور ان کے درمیان ہونا ویسے بھی پاسبل نہیں تھا. تو اس لیے اس میں بہت ساری چیزیں انکلیئر ہیں کہ وہاں تھا اور یہاں کیا ہو رہا تھا. لیکن الٹیمیٹلی جو ڈاکومنٹ شو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1949 میں جا کے یعنی 1-1.5 سال بعد جو گورنمنٹ جو ہے آزاد کشمیر تھی اس نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ود دی گورنمنٹ آف پاکستان کہ یہ جو گلگت بلتستان کی ٹیریٹوری ہے اس کی جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں وہ آپ چلائیں. So in other words, they just handed it over to the government of Pakistan to run day-to-day affairs. ٹھیک ہے جی. So that's the only legal document which we have and which gives the link of Azad Kashmir and Gilgit Baltistan and Pakistan. We call it Karachi Agreement. Still in the archives and available to the general public. جی. اس کے بعد پھر پاکستان نے جو ہے وہ اپنا جو سسٹم تھا اس کے تحت انہوں نے وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے نامینیٹ کیا. پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے وہ کون ہے کہ پاکستان کے بعض علاقے ایسے تھے، سم آف دی ٹیریٹوریز دے ڈیڈنٹ فال انڈر پروونسز اور دے ڈیڈنٹ فال انڈر اسٹیٹس. سو دے وڈ کال اٹ ٹیریٹوریز اینڈ ایریاز اینڈ ان دس کیس نادرن ایریاز. کہ نارتھ میں یہ جو علاقے ہیں ان کو نادرن ایریاز. دیر واز نو سسٹم، نو الیکشن، نو کانسٹیچوئنسیز، جو ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو ایک جسٹ ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہو واز نامینیٹڈ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان فرام کراچی ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز دی کیپیٹل سٹی واز کراچی ناٹ اسلام آباد. سو دے وڈ جسٹ گو اینڈ رول دی ایریاز. So what was their mechanism to rule the areas? It's very interesting because there was no democracy or something, no representation from the people, no consulting process for the people. So they would use the traditional channels, for example tribes. They would go and talk to the chief of the tribes, elderly people who claim to be representing their communities, religious sects and their bosses, people like that. So the political agent will go in those areas, bring these people together and tell them what to do or what not to do, and then they would go there. So at the end of the day, actually they were running their own affairs internally. But on the external, they would deal with the political agents. So that was the situation which prevailed for long time. So unfortunately, Gilgit Baltistan was the only part of the former state of Jammu and Kashmir جس نے کوئی 50 سال تک جو ہے they were deprived of all political basic fundamental and democratic rights. کیونکہ وہاں نہ کوئی الیکشن ہوئے، کوئی ووٹ کا حق تھا، نہ ان کو جو دوسرے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں وہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا. Because they were not part of any system at all. Unlike state of Jammu and Kashmir under India and state of Jammu and Kashmir under Pakistan. جو territory تھی it became something like undefinable, politically speaking, or with the administrative point of view. تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ بہت لمبے عرصے کے بعد یہ جا کے ان 70s میں اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن آنی شروع ہوئی. Why is like this? And then 80s میں وہ اسپیشلی بے نظیر بھٹو نے جو ہے وہ اس پہ
she started, and she actually tried to push some proposals to bring them into mainstream, or at least give them some democratic rights. Bring them into mainstream, or at least give them some kind of democratic rights. जी. لیکن وہ کر نہیں سکی چونکہ اس وقت جو ہے وہ she didn't have lot of space. چونکہ اس وقت ملیٹری کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا پاکستانی پالیٹکس میں, and she was not given free hand to do things like this. But she tried, and then the things they came up. Eventually, after long process, یہ اسی پارٹی کی بینظیر بھٹو کی پارٹی کی ہی حکومت تھی, but unfortunately she was no more. انہوں نے پھر جو ہے ان علاقوں کو ایک اسٹیٹس دیا, ایک لوکل اسٹیٹس, کائنڈ آف ان کو ایک لیجسلیٹو اسمبلی دی, so they can elect their own representative and they can make some laws in their own assembly. جی. اور ان کو رائٹ آف ووٹ دیا, اس طرح کے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا جو ہے حصہ بنایا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے آلسو میڈ گلگت بلتستان کونسل, ایک انسٹیٹیوشن جس کے اندر پاکستانی پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ بیٹھتے تھے, اور ان کا کام تھا کہ وہ موسٹ آف دی سبجیکٹ جو ہیں گلگت بلتستان کے متعلق ان کے بارے میں قانون سازی کریں, لیجسلیشن. So that means they were given right to do some kind of legislation in their territory, and at the same time it was taken back through Galgit Council. Ji. So in other words, apparently they had the right, but in fact they didn't. It wasn't there, yeah. So it was kind of double thing, which is very typical of replica of a colonial style politics. Ji. تو اب جو ان کی سچویشن ہے یہ ہے, and it was that this is the situation prevailing there couple of years ago, کہ meanwhile جو ہے نا سی پیک بیچ میں آ گیا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. جی. اب اس کی وجہ سے پھر یہ علاقے جو ہیں نا ان پہ تھوڑی سی ہائی لائٹ پہ, there were number of reasons. اس میں فرسٹ ریزن یہ تھی کہ اس پہ انڈیا نے جو ہے آفیشلی آبجیکشن کیا کہ یہ جو سی پیک ہے یہ یہاں سے نہیں گزرنی چاہیے, یہ یہاں پہ یہ اس طرح کے ڈیولپمنٹل جو پلانز ہیں یہ نہیں بنائے جانے چاہیے, بیکاز دس از اے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹوری. جی. اینڈ انڈیا کلیمز دیٹ دس از دا پارٹ اینڈ پارسل آف انڈیا. ٹھیک ہے. جی. سو دیئر فور دے آسک چائنیز ٹو ناٹ ڈو اٹ. رائٹ. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ظاہر ہے چائنیز نے پاکستانیز کو بتایا کہ بھئی یہ ٹیریٹوری تو ڈسپیوٹیڈ ہے اور اس پہ ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو وی شوڈ تھنک اباؤٹ دی فیوچر آف دس, کہ اگر فیوچر میں یہ کوئی ڈسپیوٹ بن جاتا ہے تو ہمارے تو ظاہر ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے ڈاؤن دی لائن. ہاں, تو یہ ایک سب سے بڑا اور بھی فیکٹر ہے, سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا. اوکے. دیٹ از فیکٹر نمبر 1, کہ اٹ واز چائنیز انٹرسٹ ٹو میک شیور دیٹ دیئر انویسٹمنٹ از سیف, and to make sure that what they are doing, they know what they are doing, and they have the ownership of that land thing. Ji. That was number 1. دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ سی پیک جو کہ is a huge project, and some call it game changer, some call it a windfall for Pakistan. Okay. تو اس میں اس کے ساتھ بڑے یہ لوگوں کی جڑی ہوئی ہیں خواہش ہیں کہ there will be lot of money to make out of this thing. جی. So all of sudden یہ سمجھ لیں کہ ایک بیکار علاقہ جو ہے جس کو اگنور کر دیا گیا تھا for the long time of history, it became kind of very important and expensive plots. جی. ٹھیک ہے. تو اس میں جو پاکستانی لوگ ہیں جو دولت کے حوالے سے سوچتے ہیں, انہوں نے بھی یہ ریز کیا کہ بھئی یہ علاقے جو ہیں ان کے جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل شیپ ہے اٹ شوڈ بی کلیئر. رائٹ. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں وہاں کے لوکل لوگوں کا بھی ایک عرصے سے ایک لانگ اسٹینڈنگ ایشو رہا ہے جی, کہ ہمیں جو ہے وہ اس میں جو ہے بتایا جائے کہ واٹ از اوور اسٹیٹس, why we are just kind of sitting there, don't know where we belong to. تو اس میں پھر یہ جو پرائم منسٹر ہے اس وقت نواز شریف, اسی کی حکومت وہاں پہ, اسی کی پارٹی کی حکومت.
So those guys, they obviously they have access to the Prime Minister somehow because they belong to the same party. So they also lobbied for this. اور اس کی وجہ سے پھر یہ ایک فیکٹر اس پہ یہ ایڈ ہوا on number of other factors. جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے یہ کمیٹی بنائی کہ کمیٹی should do leg work to find out what we should do with this thing. اب یہ اتنا پیچیدہ کیوں ہے؟ why this is so complex and why this is not a simple question of legal, political and constitutional rights of a territory. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ علاقہ میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا it was part of the former state of Jammu and Kashmir which is considered to be a disputed state. تو اس لیے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس کے کسی اسٹیٹس میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ جو کشمیر ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا ڈیمیج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں کشمیر پہ یہ ان کی خلاف ورزی ہوگی. اور وہ ریزولوشنز کیا ہیں کہ جب پنڈت جواہر لال نہرو یہ ایشو لے کے تو یونائٹڈ نیشن میں گئے تھے تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ کشمیر میں غیر ملکی لوگ آئے ہوئے ہیں, فارنرز, انویڈرز. So there should be a resolution asking them to get out, which he finally got, the resolution. لیکن اس ریزولوشن میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جناب جو ہے علاقے یہاں سے پاکستان کی فوجیں نکلیں, یہاں سے جو فارن ملیٹنٹ ہیں یا انویڈرز ہیں وہ نکلیں, یہاں سے انڈیا کی فوجیں نکلیں, سوائے ان فوجوں کے جو مقامی انتظام کے لیے ایڈمنسٹریٹو اس کے لیے ضروری ہیں, ان کو چھوڑ کے باقی ساری فوجیں نکلیں. اس کے بعد ان لوگوں کے درمیان جب پورا کمپلیٹ پیس ہو جائے تو اس کے بعد یہاں پہ ریفرینڈم کرایا جائے ٹو سی وٹ پیپل وانٹ. ٹھیک ہے. تو اس وقت تک جب تک کہ ریفرینڈم کے ذریعے ان کے فیوچر کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ سچویشن ایز اٹ از جہاں جہاں ہے. یعنی انڈین پارٹ آف کشمیر میں جو جس طرح کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے یا جس طرح کے افیئرس چل رہے ہیں, اٹ شوڈ بی کنٹینیو سیم ود دی پاکستانی پارٹ اینڈ سیم ود دی گلگت بلتستان. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں, اینڈ تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ وی میک اٹ اے پروونس آف پاکستان یا اے ٹیریٹوری یا اسٹیٹ یا سم تھنگ لائک دس, تو وہ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے ساتھ کانفلکٹ میں آئے گا. Therefore, they appointed a committee to work on all these issues to see what will happen if we do. اب یہ ہے کہ اس میں رومرز یہ ہیں کہ کمیٹی نے یہ کہا کہ the best way would be to declare it a province of Pakistan. ٹھیک ہے. جس پہ جو ہے یہ ڈسکشن شروع ہو گئی. اس لیے ڈسکشن شروع ہو گئی کہ obviously there are some people جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ it should become province of Pakistan. کیونکہ ان کو جو گلگت کے لوکل لوگ ہیں, اور وہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پروونس بنیں گے تو جو بھی پروونس کا شیئر ہے they will also be part of it. We will get that. We will represent ourselves in the federal government. ان کے جو بجٹ ہیں, جو فائنینشیل ارینجمنٹس ہیں, جو فائنینشیل فورمز ہیں, جو اس طرح کی دوسرے جو ہے معاہدے ہیں اس کا حصہ بنیں گے. اینڈ دیٹ وڈ بی اے چانس فار اس, یو نو. تو اس لیے ایک مضبوط آواز یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری آواز یہ بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نہیں جی پروونس نہیں بلکہ ہم جو ہے ہماری اپنی جو آٹونومس حیثیت ہے وہ ہمیں دی جائے. سو وی کین رن اوور افیئرز اوور سیلف. ایک تیسری بڑی لابی جو ہمیشہ سے وہاں موجود رہی ہے اور ظاہر اس کیس میں بھی ہے, جو یہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ تو اس سے کشمیر ایشو کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسئلہ, تو اگر یہ ایسے ہو گیا تو یہ کشمیر ایشو ختم ہو جائے گا. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. اور اس پہ جو ہے وہ اسپیشلی جو انڈین پارٹ آف کشمیر کے جو کشمیری لیڈر ہیں انہوں نے اس کو بہت ہی فورسفلی اپوز کیا ہے. because they think that any change in status would affect their cause. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور سملرلی جو آزاد کشمیر ہے وہاں بھی بہت ساری لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. اب ان کی پلی یہ ہے کہ یہ جی آپ اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو کہتے ہیں کچھ نہ کریں, اس کو ایز اٹ از رہنے دیں جی, اور اسی حالت میں ان کے اگر کوئی جمہوری حق ہیں تو ان کو دے دیں.
جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی رائے ہے جو بہت زیادہ لٹریٹ نہیں ہیں پولیٹیکلی یا کانسٹیٹیوشنل افیئرس میں. Right. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے جی, ہماری خواہش ہے کہ اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے. تو نو میٹر وٹ پیپل آف گلگت بلتستان تھنک, لیٹ دیم بی ان اے سچویشن لائک دس, وچ از ناٹ ویری انٹیلیجنٹ اوپینین آبویسلی. کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, اس کو آپ صوبہ نہ بنائیں بلکہ آپ اس کو آزاد کشمیر کی طرح, جی, اس کو ایک آزاد ٹیریٹوری, مے بی یو کین پٹ ورڈ سو کالڈ آلسو, ڈکلیئر کر دیں. اینڈ یو کین گیو دیم دیئر رائٹس, وٹ ایور ڈیموکریٹک رائٹس, ایون مور دین آزاد کشمیر. وائی مور دین آزاد کشمیر؟ اس لیے کہ ایٹ دا سیم ٹائم وائل وی آر اسپیکنگ دیر از اے بگ موو فرام دی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر asking the government of Pakistan to give them more autonomous status. Okay. انہوں نے بھی اپنی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, and that committee is preparing the proposals کہ جو آزاد کشمیر کو زیادہ خود مختار جو ہے وہ کیسے بنایا جائے. Okay. So obviously there is no point to ask government of Pakistan to give the same status to the Gilgit Baltistan, کیونکہ same status جن لوگوں کو آپ نے دیا ہوا ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہے, وہ خود آپ کے اپنے لوگ ہیں. Right. Is the same party ruling in Azad Kashmir who is ruling in Pakistan. Okay. So ان کی اپنی حکومت ہے اور وہ خود اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں. They are demanding from themselves more rights. Right. So there is no point, obviously this is not very intelligent approach on the issue of Gilgit Baltistan. جی. And is a very interesting topic and is actually challenging the all kind of ideologies and all kind of school of thoughts. چونکہ یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کے بھارتی کشمیر کے اور آزاد کشمیر کے جو گلگت بلتستان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ لوگ ہمارا حصہ ہیں, تو آپ پاکستان کے ساتھ مت جائیں, صوبہ مت بنے, ہاں جی, ویٹ فار اس. تو اس کے جواب میں ہے تو یہ لطیفے کی بات, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں جی کہ ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ پاکستان ہے. جی. دیٹ از دی سلوگن ان سری نگر اور ان مظفر آباد, دا کیپٹل سٹی آف آزاد کشمیر. جی. تو جب آپ کی آخری خواہش جو ہے ٹو بی دا پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان, تو وہی تو ہم بننے جا رہے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پہلے جا کے آپ سے ملیں اور پھر آپ سے مل کے تو آ کے پاکستان سے ملیں. وائی وی شوڈ گو ان دیٹ بگ سرکل. That first we start from the Gilgit Baltistan and go all the way to Srinagar and then Muzaffarabad and then go to Islamabad, while we have this single chance of a single shot and to be in Islamabad just in a matter of hours. اور اس آرگومنٹ میں بہت بڑا وزن ہے. ہاں جی. چونکہ وہ تو ان کے کیس یہ ہے کہ بھائی وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا کشمیر ایشو. ایشو کا ہم حصہ ہیں بیکاز آپ لوگوں نے ہمیں ایشو میں ڈال کے بٹھا دیا. جی. But we are not part of the Kashmiri politics. اس میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا کلچر مختلف ہے, جی, ہمارے جو ہے وہ زبانیں مختلف ہیں. We don't speak Kashmiri, we don't speak پہاڑی, گوجری, ڈوگری, all the languages which we speak. ان کی اپنی ہے بلتی, بروشسکی اور بروئی اور اس طرح کی جو لینگویجز ہیں. We act differently, we are totally different people. We have nothing to do with you. اب اگر جو ہے وہ ایک وقت میں ایک مہاراجا نے ہم پہ قبضہ کر لیا جو کہ 1846 میں, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی کشمیر کے ساتھ بندھ گئے, بیکاز دیٹ واز ناٹ تھنگ وی آسک فار, دیٹ واز کائنڈ آف اے اٹیک آن اس. اور اس کے بعد ہمیں زبردستی ریاست کے ساتھ شامل کیا گیا, اور اس کے بعد ہم جو ہے اس سے الگ ہوئے بھی ہمیں جو ہے وہ 70-75 سال ہو گئے. So it's not something we should wait for you guys till the resolution of Kashmir issue. And resolution of Kashmir issue itself has become kind of جیسے وہ ہندی میں محاورہ ہے نا, نہ نو من گھی اور نہ رادھا ناچے, کہ یہ ایسی شرطیں جو کبھی پوری ہی نہیں ہو سکتی. So you people are putting us into a situation like this. Why we should do that? ان کا ایک وہ ہے. تو اس لیے دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا صوبہ بننے سے آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ آپ کو پرابلم ہے. وی آر کنسرن اباؤٹ اوور پیپل رائٹس اینڈ وی ول ڈو اوور بیسٹ ٹو پروٹیکٹ دیم. اب اس طریقے سے جو ایک انٹرنل کلیش میں کہہ رہا ہوں نا, چیلنجز کشمیری پالیٹکس کے اندر, اینڈ اے لانگ اسٹینڈنگ قسم کی ایک جو
نیریٹو کشمیری لوگوں نے جو ہے نا بنایا ہوا ہے اس کے اندر یہ دراڑ پڑتی ہے، اٹ بیکمز شیکی. تو اس لیے یہ سچویشن ہے. اب اس کے بعد اب یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ تجویز سب سے زیادہ پروگریسو اور انڈرسٹینڈیبل ہے. if the government of Pakistan give them some kind of autonomous status, obviously وہ ان کو آزاد بالکل نہیں کر سکتے and not especially when the CPEC is coming. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مسئلہ کشمیر پہ واقعی کوئی خوفناک اثر پڑ سکتا ہے تو وہ ان کو جو ہے وہ اختیارات دیں جتنے بھی کسی جمہوری سوسائٹی کے اندر عوام کو دیے جا سکتے ہیں. They should have the ownership of their land. And they should be making decision about their affairs, not anybody else, not Kashmiri and not Pakistani, or not Indian for that purpose. Although کہ claim تینوں کا چلتا ہے تو چلتا رہے. انڈیا کہتا ہے کہ this is disputed territory and should come to us. تو وہ claim اسی طرح چلتا رہے گا. There are so many territories جس پہ claim چلتا ہے. جیسے تائیوان ورسز چائنا ہے یا ایک وقت میں ہانگ کانگ ورسز چائنا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ان کی ترقی کو، ان کے روزمرہ کی ضروریات کو، ان کے ڈیموکریٹک رائٹس کو، ان کی فنڈامنٹل رائٹس کو آپ باندھ کے نہیں رکھ سکتے. ان کو آپ کنڈیشنل کر کے کشمیر ایشو نہیں حل ہوئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا. نتھنگ. یو جسٹ سٹ دیئر اینڈ ویٹ. آئی تھنک دیٹ از ٹوٹلی illogical. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حل ہے جس میں سارے اپنی اپنی جگہ ٹھیک رہ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نا فیس سیونگ. People of Gilgit and Baltistan, they will save their face because they will have full-fledged democratic rights and system and say about their affairs. کشمیر کے لوگ جن کو اس بات پہ بہت زیادہ وہ ہے کہ اس وجہ سے ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا, they would have their face saving. Because it didn't become the province or it's still there and it doesn't change anything. پاکستان کے لیے بھی یہ فیس سیونگ اس لیے ہے کہ they didn't lose it or they didn't merge it. It's still sitting there and they are doing whatever they are doing there. All they have to do is to convince Chinese that nothing will happen. We will guarantee you. جس کی چائنا اب خود گارنٹی دے رہا ہے, یہ نہ بھی دیں. No is not a secret anymore that China is heavily investing on the military to protect this route. جی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو میرین تھے یہ 20,000 ان کی تعداد تھی. Now they are making them 100,000. Wow. So it's almost like 5 times more. Yeah. اس طرح انویسٹمنٹ ہے. There are so many defense things going on with Pakistan and they are giving missile technology and all kind of things. So it's already militarized and it should not be a problem. لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے in the administrative, political, constitutional and legal status of Gilgit-Baltistan, that will change the Kashmir issue or that will adversely affect the United Nations resolution. یہ جو ہے there is no logic in this. چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 1947 میں ریزولوشنز جب آئی تھی 48 میں, ان میں یہ تھا کہ یو کین ناٹ ٹیمپر ود دا سسٹم which is already established in the 3 territories of Kashmir. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ بھارتی کشمیر میں تو فنڈامنٹل چینجز آئی, not just a little, fundamental. Okay. Because at that time کشمیر کے اندر سسٹم یہ تھا کہ کشمیر کا اپنا پرائم منسٹر تھا اینڈ اپنا پریزیڈنٹ. ڈاکٹر کرن سنگھ واز دا پریزیڈنٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر and Sheikh Abdullah was the prime minister, not the chief minister. Right? Right. And the state has totally a different special status, which with the passage of time drastically changed. پرائم منسٹر کو ہٹا کے وہاں پہ چیف منسٹر بٹھا دیا گیا. صدر ریاست جو ہے یا پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو سرے سے ایلیمینیٹ کر دیا گیا. دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور. ریاست کا اسپیشل ڈھانچہ جو ایکٹ 370 یہ ساری چیزیں تھیں ان میں بنیادی تبدیلی آئی. اٹ ڈیڈنٹ مین اینی تھنگ فار دا یونائٹڈ نیشن ریزولوشنس. اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا مسئلہ کشمیر پہ. اور یہی بات اگر گلگت بلتستان میں ہو تو وائی اٹ ول چینج ایوری تھنگ. There is no logic.
سیم تھنگ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی بھی تھی. آزاد کشمیر کی جو پہلی حکومت بنی تھی, سو اٹس لانگ ٹائم ایز آئی ٹولڈ یو, لیس ڈاکومنٹیشن, لیس آرکائیوز, تھنگز لائک دیٹ بیکاز آف دی کمیونیکیشن پرابلم. لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وی ور ویری ویری انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ, اور ان کے جو بیسک ڈاکومنٹس ہیں جو کہ جس پہ وہ چلتے تھے, جس کو آپ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں یا جس کو وہ افیئر کہتے ہیں, رولز آف بزنسز, اس کی روح سے بھی ان کے پاس بہت سارے اختیارات تھے جو بعد میں 1974 کے ایکٹ میں ختم کیے گئے. دیٹ واز اے بگ چینج ان دی فنڈامنٹلی بیسک شیپ جو ہے اس کو بدل کے رکھ دیا گیا, which was totally at odds with the United Nations resolutions. اس میں جو ایکٹ 1974 کے تحت سارے اختیارات جو ہیں انہوں نے اٹھا کے کشمیر کونسل کو دے دیے, which sits in Islam Abad and which comes, majority of them comes from the Pakistani parliamentarian, not the Kashmiri parliamentarian. And then the decision maker is the chairman of that council, who is the Prime Minister of Pakistan, not Azad Kashmir. Although we have a Prime Minister, President, Supreme Court, Parliament, everything sitting in Muzaffarabad. Yeah. But the real powers are there. Okay. تو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ کشمیر نہ ختم ہوا اور نہ ہی ریزولوشنز جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز تھی وہ ڈیمیج ہوئی. وائی دا سیم پرنسپل کین ناٹ بی اپلائڈ ٹو دا پیپل آف گلگت بلتستان؟ دیٹ از دا کوشچن دے آر آسکنگ. اور دوسری اور سادہ زبان میں یہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں کشمیری جو آر پار کے ہیں, آپ مزے سے اپنی اپنی پارلیمنٹیں بنا کے جمہوری حقوق لے کے مزے سے اپنے آپ پہ حکومت کر رہے ہیں, اور ہمیں آپ لوگوں نے باندھ کے رکھا ہوا کہ ادھر بیٹھو جب تک مسئلہ حل ہے, خبردار اگر ادھر ادھر حرکت کی تو. دیٹ از ویری ویری چائلڈ لائک کائنڈ آف اپروچ, ویری ویری چائلڈش. جی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دے آر جسٹیفائیبل آسکنگ فار دیئر رائٹس, ڈیموکریٹک رائٹس. اور اس سے اگر کوئی چیز افیکٹ ہوتی ہے تو وی شوڈ بی ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیٹ. پرفیکٹ. دیٹس مائی ٹیک آن دیٹ. تھینک یو.